بدماشوں اور کالعدم گروہوں پر اور کالعدم گروہوں پر اور کالعدم گروہوں پر جو لوگ ان کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں پھر ان کو شرفاء پر چھوڑ دیتے ہیں اور دہشت گردوں کے آگے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیکے. جس کالعدم جماعت میں آپ کی توجہ صرف ایک مسئلہ کی جانب مبذول کراتا ہوں کہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے اظہار پر انوار پر جس کالعدم جماعت اور اس کی ہمنوا جماعتوں نے داتا دربار کی بے حرمتی کی ہے، اس پر ہم جدوجہد جاری بھی رکھیں گے اور اس مسئلے کو ختم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ داتا دربار پر جو شرمناک واقعہ پیش آیا ہے، خاص طور پر ہماری جماعت کے بڑے بزرگ علماء میں سے ہیں سید حسین الدین شاہ، بڑے بزرگ ہستی ہیں، ان کی وہاں توہین کی گئی اور دوسرے خطباء کی بے ادبی کی گئی اور داتا دربار پر جوتے بھی پھینکے گئے. دربار کے سامنے جو بینر تھے ان بینروں پر داتا دربار کا تو منکر بھی حیا کر جاتے ہیں، لیکن یہ بد فطرت لوگ تھے، انہوں نے اپنی ساری عقل سوچ کی ناپختگی کا مظاہرہ کیا ہے. میں حکومت پنجاب سے اور پنجاب کے گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں محکمہ اوقاف کے جو لوگ ڈیوٹی پر متعین تھے، جنہوں نے سیکورٹی کے انتظامات نہیں کیے، ان سب کو معطل بھی کیا جائے اور ان کی انکوائری کو ان پر بٹھائی جائے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک میں نے پیش کیا ہے، آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہم نے حکومتوں کے اتار چڑھاؤ ہم نے بہت دیکھے اور ہم حکمرانوں کو اس مسئلے پر بدماشوں اور کالعدم گروہوں پر جو لوگ ان کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں پھر ان کو شرفاء پر چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تک داتا دربار کی بے حرمتی کا کوئی پرچہ درج نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہمیں اجازتوں کی پریشانیوں میں ڈالا گیا تاکہ ہم اس طرف لوگوں کی توجہ نہ مبذول کرائے. یہ اجتماع ہے اور عزت رسول و بطول کانفرنس ہے. اس کانفرنس کا تقاضا یہ ہے کہ داتا دربار پر جن لوگوں نے زیادتی کی، بے حرمتی کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم پوری طاقت کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. اور حکمرانوں سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر فی الفور کارروائی کرے. اگر یہ کارروائی میں تاخیر برتی گئی اور دہشت گردوں کے آگے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیکے تو ہم حکمرانوں کو حکمرانی سے ہٹا دیں گے، ان کو برداشت نہیں کریں گے. ماشاءاللہ آپ سے مخاطب تھے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی.